ہوتی ہے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت بھی ہے، اور سب سے بڑا جو حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزہ معراج، وہ بھی اسی مہینے میں ظاہر ہوا۔ تو یوں کئی اعتبار سے یہ مہینہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات جس طرح قرآن حدیث میں اس مہینے کو گزارنے کی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اس ماہ رجب المرجب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجب جو ہے وہ جناب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ جناب والا اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ کھیتی کاٹنے کا یوں سمجھے مہینہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے۔ تو حضرات گرامی اور حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، میں نے جو کلام مقدسہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ماہ رجب المرجب، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے قرآن پاک کا ثبوت ہے کہ یہ جناب حرمت والے مہینے ہیں۔ تو حضرات اکرام اور حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، اس مہینے کو بہت فوقیت اور بہت عظمت حاصل ہے۔ اس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے گھڑی الحمدللہ مسلمان کے لیے رحمت بالائے رحمت ہوتی ہے، لیکن رجب کا خاص مہینہ مفسرین کرام اور جو بھی محدثین کرام کے نزدیک بہت یوں سمجھے کہ برکتوں والا مہینہ شمار کیا جاتا تھا۔ امام زکریا رحمت اللہ علیہ شارح بخاری، امام عسقلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کثیر احادیث مبارکہ لکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی مظلوم نے کسی کے خلاف بددعا کرنی ہوتی تو وہ رجب المرجب تک اس بات کو مؤخر کر دیتے کہ رجب المرجب میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے وہ رجب المرجب میں یہ دعا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سماعت فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حضور پر نور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتا ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی راتیں ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو جائز دعا مانگے وہ اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ فرمایا پہلی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اور دوسری رجب المرجب کی پہلی رات، اور تیسری 15 شعبان یعنی کہ جس کو ہم شب رات کہتے ہیں، شب برات، وہ رات جو ہوتی ہے اس میں بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4 عید الفطر یعنی کہ چاند رات، جو ماہ رمضان جانے کے بعد عید الفطر کی رات آتی ہے، اس رات میں بھی جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح
عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید کی 10ویں رات جو ہوتی ہے، عید چاند رات جو ہوتی ہے اس کی، اس میں بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا اپنی حیات میں اسی طرح گردش کر رہی ہے کی طرف سے منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو، رجب کے مہینے کو قبیلہ مضر کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ قبیلہ مضر والے ماہ رجب المرجب کی زیادہ عزت و تعظیم کرتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قبیلہ ربیہ والے ماہ المبارک کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے، اور اسی لیے اس کو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ظاہر کیا گیا۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، جس طرح ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ احباب نے بھی یہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یاد رکھنا اسی طرح گناہوں کا جو ہوتا ہے وزن وہ بھی بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے کہ ان کی حرمت و عظمت بخشی گئی ہے، اور ان مہینوں میں گناہ بھی ڈبل قرار دیا گیا ہے، گناہ کو بھی گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ ویسے بھی گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب عام مہینوں میں اگر گناہ کریں گے تو گناہ عظیم بھی شامل ہوگا، جرم نہیں ثابت ہوگا، پھر بھی گناہ گناہ ہی ہے۔ لیکن اگر رجب میں یا جن باقی حرمت والے مہینوں میں اگر ہم گناہ کریں گے تو یاد رکھنا حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا گناہ بھی زیادہ شمار ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی کے ایک بہت مشہور تابعی حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نیک اعمال کا اجر حرمت والے مہینوں میں بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جن میں اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے، جس طرح یہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، یہ ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں رحمتیں بتاتا ہوا جاری و ساری ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں ٹائم گزاریں، اور فرض نمازوں کی پابندی لازمی کریں، اور دیگر نوافل کے فرائض جو فرائض ہمارے اوپر ان کو بھی ہم اپنے اوپر لازمی قرار دیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی عمل تھا، اور حضور پر نور علیہ السلام نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو سماعت فرمائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کے 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان تینوں دنوں کے لگاتار روزے رکھے، تو حضور پر نور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کے غلاموں، یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، ہمیں یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے، جس طرح دوسری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا مجیبہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یا چچا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ پھر چلے گئے۔ سال کے بعد جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے،
تو حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں جناب باہلی ہوں، یہ میں سال پہلے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جناب آپ تو بڑے صحت مند تھے، آپ کی صحت تو بہت اچھی تھی، کیا ہوا اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ تو وہ صاحب عرض بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دن بھر اکثر روزے رکھے اور شام کو جا کے کھانا کھاتا تھا، پورا سال روزہ رکھنے کی وجہ سے میری یہ کنڈیشن ہو گئی، یہ میری ایسی طبیعت ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ماہ صبر یعنی کہ رمضان المبارک کے علاوہ تم ہر مہینے میں سے ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوا کہ جناب ہر مہینے میں سے ایک دن کا روزہ رکھوں، آپ کچھ تعداد بڑھا لیں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلے ایک نہیں مہینے میں سے 2 کر لیں، یوں سمجھے 30 دن ہے، 28 دن آپ کی چھٹی ہے، 2 آپ روزے رکھ لیں۔ تو وہ صحابی رسول پھر بارگاہ رسالت میں گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیں، میں طاقت زیادہ رکھتا ہوں، زیادہ کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پھر ایسے کرو کہ 3 کر لو۔ پھر وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی نہیں، سب سے زیادہ کریں۔ پھر کیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 روزے رکھا کرو، اس کے بعد 3 چھٹیاں کیا کرو، 3 روزے اور اس کے بعد 3 چھٹیاں کیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں جتنے بھی فضائل و برکات پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں یہ کبھی کم نہیں ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کو اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رجب المرجب میں روزے رکھے گا تو جنت میں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور وہ جو رجب المرجب میں روزے رکھے گا وہ اس میں داخل ضرور ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور سامعین گرامی قدر حضرات حضور علیہ السلام کے فرامین پہ ہمیں ضرور غور کرنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو ہمیں ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہم دیگر کاموں میں اپنی بیٹھکوں میں جناب دیگر کام کرتے ہیں تو یہ کام ضروری ہے، یہ کام ضروری ہے، حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا، تقریم کرنا، اور یہ یاد رکھنا یہ جو تعظیمیں اور تقریم ہے یہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ پہلے لوگ بھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بارگاہ میں حدیث عرض کی کہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب پہلے دور میں اگر کسی کے خلاف کسی نے بددعا بھی کرنی ہوتی وہ رجب کے مہینے کا انتظار کرتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں اگر کسی کو بددعا لگ سکتی ہے کسی مہینے کے خاص موقع پہ تو اس کی سیدھی طرف اگر آپ دیکھیں اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے وہ بھی ضرور لگے گی۔